حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر صاحب ایمان اپنے ایمان کا جز سمجھتا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی محبت کی جائے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت رکھنے کی تعلیم قرآن مقدس میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ جب تک نبی علیہ السلام کے گھرانے سے محبت اور عقیدت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا، تب تک ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ قرآن مقدس میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے نبی آپ فرما دیجئے میں یہ تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھرانے سے محبت اور مودت رکھی جائے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کون سا ہے یا اہل بیت کنہیں کہتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات اور آپ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، یہ سب اہل بیت ہیں۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے محبت کی تعلیم دی ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بیت اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھے اور یہیں رہ کر روزے رکھے لیکن وہ میرے اہل بیت سے محبت نہ رکھے تو وہ جہنم میں جائے۔ معلوم ہوا حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت رکھنا یہ جزء ایمان بھی ہے، باعث نجات بھی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ازواج کے متعلق خالق کائنات فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو جس طرح ماں کی عقیدت محبت دل میں ہوتی ہے، اسی طرح ازواج نبی کی محبت اور عقیدت بھی دل میں ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ان چاروں بیٹیوں سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، ان کا احترام، ان کی عزت ملحوظ رکھنا، یہ بھی جزء ایمان ہے کہ وہ نبی کا گھرانہ ہے، وہ نبی کے اہل بیت ہے، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔
چونکہ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن میں وفات پا گئے، اور 4 بیٹیوں میں سے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جن کے یہاں اولاد ہوئی اور باحیات رہی، نسل چلی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دیگر ازواج سے بھی اولاد ہے، لیکن حضرت فاطمہ سے آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، اور یہ نام بھی حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے ہیں۔ جب حضرت حسن کی ولادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نام حرب رکھا۔ حرب جنگجو اور بہادر کو کہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا نہیں، میرا بیٹا حسن ہے۔ پھر جب حضرت حسین کی ولادت ہوئی تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نام حرب رکھا، تو حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا بیٹا حسین ہے۔ تو یہ حسن اور حسین نام بھی حضور نے رکھے، ان کے کانوں میں اذان حضور نے دی، ان کو گھٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور انہی سے سلسلہ سعادات ہے۔ ہر ایک کا جو نسلی سلسلہ ہوتا ہے، جو نسبی سلسلہ ہوتا ہے، وہ باپ سے جڑتا ہے، لیکن سعادات وہ ہیں کہ جن کا نسبی سلسلہ ماں سے جڑتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور پھر ان سے آگے حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب جو بھی سید ہوگا وہ فاطمی ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوگا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سعادات کا نسب حضرت فاطمہ سے پہنچتا ہے۔ حضرت علی کے جو دیگر اولاد ہوئی ان کا نسب علوی کہلاتا ہے، انہیں علوی کہتے ہیں، اور جو یہ حسن و حسین ہیں ان کی اولاد کو سید اور فاطمی کہتے ہیں۔ تو یہ واحد نسب ہے جو ایک خاتون سے چلتا ہے، باقی سارے نسب مرد سے منسوب ہوتے ہیں۔ تو بہرکیف حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سعادات کا سارا سلسلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو کر آتا ہے۔ اس اعتبار سے جتنے بھی سعادات ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فاطمی نسبی تعلق رکھتے ہیں۔ تو حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی کی طرف سے اولاد بھی آپ کا گھرانہ ہے۔ حضرت حسن بھی آپ کے گھرانے میں ہیں، حضرت حسین بھی آپ کے گھرانے میں ہیں، حضرت فاطمہ بھی آپ کے گھرانے میں ہیں، اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضور نے اپنے گھرانے میں شامل کیا ہے۔ جب نجران کا وفد مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے آیا، مناظرہ کرنے آیا، ان کے دلائل تھے کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ خدا کے بیٹے اور منصب خدائی پر فائز ہیں، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، خدا نہیں ہے، منصب پیغمبر پر فائز ہے، بیٹا نہیں ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔
کئی دن تک یہ مناظرہ ہوا تو حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، ہم نے جو مناظروں کو ریت دے رکھی ہے، ہمارے یہاں جو مناظرے رواج پاتے ہیں، ان کا بھی کبھی کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا۔ مناظرے کبھی بھی کسی کی اصلاح کا باعث نہیں ہوتے، بلکہ یہ تفریق ہی پیدا کرتے ہیں، نفرتوں کو ہوا دیتے ہیں۔ تو جب کئی دن مناظرہ ہوا، نتیجہ نہ نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو مباہلے کی دعوت دیجیے، اور قرآن مقدس میں وہ آیات مباہلہ موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے بچوں کو، اولاد کو لاؤ، ہم اپنی اولاد کو، تم اپنے اہل بیت کو لاؤ، ہم اپنے اہل بیت کو، اور پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں تاکہ ہم میں سے جو سچا ہو وہ بچ جائے، جو جھوٹا ہو وہ ہلاک ہو جائے۔ مباہلہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے یہ کہنا، ہر ایک فریق یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہے میں جھوٹا ہوں تو میں ہلاک ہو جاؤں، اگر میں سچا ہوں یہ جھوٹا ہے تو یہ ہلاک ہو جائے۔ یہی کلمات دوسرا فریق بھی کہے۔ جب یہ بات حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے وفد سے فرمائی تو انہوں نے کہا ہمیں آپس میں بات چیت کا موقع دیجیے۔ پھر وہ اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو پھر ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، کیا تم دیکھتے نہیں یہ چہرے سے ہی نورانی لگتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے آئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسین نبی کی گود میں تھے، حضرت حسن نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے سامنے بیٹھے تھے، اور فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما حضور کے پیچھے کھڑے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو میں اپنا گھرانہ لے آیا ہوں، یہ میرا گھرانہ ہے، اب تم بھی آؤ۔ عیسائیوں نے، ان کے سردار نے کہا واللہ ان کے نورانی چہرے بتا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اس پہاڑ کے یہاں سے ہٹنے کی دعا بھی اللہ سے کی تو اللہ اس پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا، ان کے مقابل نہ آئیے وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آ کر حضور سے عرض کیا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں، آپ کے ماتحت زندگی گزارنے کو تیار ہیں، ٹیکس دینے کو تیار ہیں۔ وہ چلے گئے تو حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مباہلہ کرتے تو واللہ عذاب نجران کے قریب پہنچ چکا تھا اور ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی اور 1 سال سے پہلے عیسائیت کا وجود مٹ جاتا۔ تو یہ تھے وہ پاک باز چہرے، یہ تھی وہ پاک باز روحیں، یہ تھی وہ پاک باز ہستیاں جن کو نبی نے اپنے اہل بیت میں شامل کر کے نجران کے عیسائیوں کے مقابل بطور مباہلے کے پیش کیا۔ اور یقیناً مباہلے میں اس ذات کو، اس رشتے کو، اس فرد کو پیش کیا جاتا ہے جو بڑا عزیز ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات حسنین کریمین سے، حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین کتنی محبت اور عقیدت تھی۔ تو جس دل میں حسنین بستے ہوں، بھلا وہ دل کسی مومن کے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب نبی کے دل میں حسنین بستے ہیں تو
تو مومن کے دل میں بھی حسنین بسنے چاہیے۔ جب نبی کے دل میں علی و فاطمہ کی محبت ہے تو مومن کے دل میں بھی علی و فاطمہ کی محبت ہونی چاہیے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ گویا حسن و حسین کی محبت اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جہاں حسن و حسین کی محبت ہوگی وہاں اللہ کی محبت ملے گی، جہاں حسن و حسین کی محبت نہیں وہاں اللہ کی محبت بھی نہیں۔ بلکہ اہل بیت کی محبت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان نرالی ہے۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں محبوب ہوں یہ علی بھی اس کا محبوب ہے۔ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت رکھے، یہ لازمی ہے۔ اصل میں ہوا یوں تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک معرکے میں بھیجا۔ وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ فیصلے فرمائے، کچھ لوگوں کو ان پر اعتراض ہوا اور آپ علیہ السلام کو جا کر شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں علی سے یہ شکایت ہے۔ جب یہ شکایت کی تو حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو پھر علی سے بھی محبت رکھو، اور علی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ علی کی شکایت نہیں ہونی چاہیے، علی کے بارے میں عداوت نہیں ہونی چاہیے، علی کے بارے میں بغض نہیں ہونا چاہیے۔ علی کی محبت تمہارے دل میں ہوگی تو تب تم مجھ سے محبت میں سچے ہوگے۔ گویا کہ کسر نبوت اساس علی پر قائم ہے۔ اگر نبی کی محبت کا محل پانا چاہتے ہو تو علی کی محبت کی بنیادیں قائم کرنی پڑیں گی۔ اگر علی کی محبت ہوگی تو نبی کی محبت ہوگی۔ جیسے کسی مکان کو بنانا ہو تو پہلے بنیاد کھودی جاتی ہے، بنیاد ہو تو اوپر کی بلڈنگ قائم ہوتی ہے، اوپر کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہوتی۔ اسی طرح علی کی محبت ہوگی تو نبی کی محبت کی عمارت دل میں قائم ہوگی۔ علی کی محبت اساس کی حیثیت رکھتی ہے، علی کی محبت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ بغیر علی کی محبت کے نبی کی محبت نہیں ملتی، بغیر علی کی محبت کے نبی کی محبت نہیں ملتی۔ ابھی چند دن قبل میں نے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، بڑے ماضی قریب میں ایک عالم دین گزرے ہیں، ان کی ایک تحریر پڑھ رہا تھا۔ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی، مولا مجھے میرے اس گناہ پر مطلع فرما جس سے میں باخبر نہیں ہوں اور مجھے بچنا چاہیے۔ کسی ایسے گناہ پر مجھے مطلع فرما، میرے دل میں اس کے بارے میں ڈال دے جس سے مجھے بچنا چاہیے، میں اس سے باخبر نہیں ہوں۔ تو میرے دل میں جو اللہ نے بات القاء کی وہ یہ تھی کہ تیرے دل میں علی کی محبت کم ہے۔ ذرا تصور کریں، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنی عظیم شخصیت، ان کے دل میں جو علی کی محبت ہوگی وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جو بات القاء ہوئی وہ یہی تھی کہ میرے یہاں علی کی محبت
ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جتنے بھی شکوک تھے، ابہام تھے، انہیں ختم کر دیا اور فقط محبت علی کو دل میں جگہ دی۔ ہم تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، تو تاریخ کسی کو بھی معاف نہیں کرتی، ہر ایک پر کیچڑ اچھالتی ہے۔ جس طرح صحابہ نبی پر تاریخ کیچڑ اچھالتی ہے، اسی طرح آل نبی پر بھی کیچڑ اچھالتی ہے، اہل بیت نبی پر بھی کیچڑ اچھالتی ہے۔ فرماتے میں تاریخ کی کچھ کتابیں پڑھ کے جو دل میں شبہ رکھتا تھا وہ ختم کر دیا، اور پاک صاف محبت رکھی کہ علی کی محبت جزء ایمان ہے، علی دل میں ہے تو ایمان باقی ہے۔ اہل بیت جتنے بھی ہیں سب کی محبت اپنی جگہ لازم ہے، وہ علی ہو، وہ حسن ہو، وہ حسین ہو، وہ فاطمہ ہو، وہ نبی کی دیگر بیٹیاں ہوں، وہ ازواج نبی ہوں، وہ کوئی بھی ہے، جب تک ان سب کی محبت دل میں نہیں آ جاتی وہ تب تک مومن بن ہی نہیں سکتا۔ ہم نے نا تفریق کر لی ہے، سچی بات ہے، ہم نے تفریق کر لی ہے۔ ان کو اہل تشیع مانتے ہیں، میں نہیں مانوں گا، ان کو ہم مانتے ہیں یا یہ اہل سنت مانتے ہیں، وہ کہیں کہ ہم ان کو نہیں مانیں گے، یہ غلط ہے۔ ہمارے لیے معیار اہل تشیع نہیں ہے، ہمارے لیے معیار رسول اللہ کی ذات ہے۔ اہل تشیع ان سے محبت کرتے ہیں، کرتے رہیں، ان کی محبت کا لیول کیا ہے، ہمیں کیا؟ ہم تو ان سے اس لیے محبت کریں گے کہ رسول اللہ نے محبت کی تعلیم دی ہے، حضور علیہ السلام نے محبت کی ہے۔ آپ علیہ السلام تو ان کا رونا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک دفعہ حضرت حسین رو رہے ہیں، حضور کہیں تشریف لے جا رہے تھے، رک گئے، آواز سن کر واپس آئے، فاطمہ ان کو نہ رلاؤ، ان کو نہ رلاؤ، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اتنی محبت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ایک دفعہ منبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت حسین وہ جیسے عربی لوگ بڑی قمیص پہنتے ہیں، آج بھی اسے بندوق کہتے ہیں یا پتہ نہیں کچھ اور نام دیا جاتا ہے، ویسا بڑا سا قمیص پہنا ہوا ہے، وہ قمیص ان کے پیروں میں الجھا اور وہ گرے۔ حضور علیہ السلام نے تقریر چھوڑی، منبر سے نیچے اتر گئے، صحابہ کو مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضور تقریر چھوڑ کر حضرت حسین کو اٹھا لائے، اپنے پاس بٹھایا اور پھر اپنی بات کو جاری کیا۔ یہاں سے یہ سبق دیا کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں، لیکن محبت حسین کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سب چھوڑ کر پہلے حسین کو تھاما جائے۔ حضور علیہ السلام سجدے میں جاتے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما دونوں آ کر کندھوں پہ سوار ہو جاتے۔ حضور صحابہ فرماتے ہیں حضور سجدے کو طول دے دیتے تھے، سجدہ لمبا کر دیتے تھے کہ وہ یہاں سوار ہیں تو کہیں میں اٹھوں اور ان کی دل آزاری نہ ہو، اتنی محبت فرماتے۔ ایک دن حضرت حسین کو حضور کندھوں پہ اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، کسی نے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا نعم المرکب، کتنی بہترین سواری ہے، یعنی نبی کی ذات کی طرف اشارہ کیا کہ جسے نبی کندھوں پہ اٹھائیں اس کی خوش قسمتی ہے۔ فرمایا نعم المرکب، کتنی بہترین سواری ہے۔ حضور نے فوراً فرمایا نعم الراکب، سوار بھی بڑا بہترین ہے۔ صرف سواری نہیں، سوار بھی بڑا بہترین ہے۔ یہ تھی حسن و حسین سے محبت، یہ تھی حسن و حسین سے عقیدت، اور یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا، حضور علیہ السلام کی اس محبت کا اثر تھا کہ آپ کے بعد آپ کے اصحاب نے بھی بے پناہ محبت کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں بوسے دیا کرتے تھے، حسین ادھر آؤ، میں نے دیکھا ہے میرا نبی تمہیں چومتا ہے، میں بھی تمہیں پیار کروں گا۔ حسن ادھر آؤ، میں نے دیکھا ہے میرے نبی کو تم سے بڑی عقیدت تھی، مجھے بھی تم سے عقیدت ہے۔ فرمایا کرتے تھے حسن و حسین یہ نبی کے مشابہ ہیں، حسن و حسین نبی سے مشابہت رکھتے ہیں۔
پھر جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، دونوں جوان ہو چکے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، بڑی عقیدت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کو پیغام بھیجا کہ مجھے ملیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازے پہ دیکھا عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، بڑے پائے کے محدث اور مفسر ہیں، بڑے صاحب علم ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، بڑے نیکوکار تھے۔ عبداللہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، اندر نہیں جاتے؟ اندر ابا جان مصروف ہیں، اس لیے مجھے اجازت نہیں ملی، میں باہر بیٹھ گیا۔ حضرت حسین نے سنا کہ جب عبداللہ بن عمر کو بیٹے کو ملاقات کی اجازت نہیں تو مجھے کیوں کر ہوگی، واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکوہ کیا، حسین اب تو یاد بھی فرمائیں تب بھی نہیں ملتے، اب یاد بھی فرمائیں تب بھی نہیں ملتے۔ حضرت حسین فرمانے لگے، امیر المومنین آپ نے اس دن یاد فرمایا تھا، میں حاضر ہوا تھا، لیکن مجھے معلوم پڑا کہ آپ مصروف ہیں، عبداللہ کو اجازت نہیں دی تو مجھے کیوں کر اجازت ملے گی؟ جب بیٹے کو اجازت نہیں ملنے کی تو مجھے کیسے مل سکتی تھی؟ اس لیے میں آ گیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے، کیا تم عبداللہ ہو؟ کیا تم عبداللہ ہو؟ یعنی عبداللہ میرا بیٹا ہے، اسے روکا ہے، آپ کو تو نہیں روکا، آپ کے لیے رکاوٹ نہیں۔ فرمانے لگے، حسین میرا یہ جو مقام ہے، میرا یہ جو منصب ہے، یہ آپ کے نانا کی وجہ سے ہے، میں آپ کو کیسے روک سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا یہ عالم ہے۔ ایک دفعہ مال غنیمت آیا، حضرت عمر فاروق نے تقسیم کیا، سب کو 500 درہم دیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 درہم دیے، حضرت حسن کو 1000 درہم دیے، اپنا بیٹا آیا عبداللہ ابن عمر، اسے بھی 500 درہم دیے۔ بیٹا کہنے لگا، امیر المومنین آپ نے حسن و حسین کو 1000 دیے، مجھے 500 دیے، حالانکہ جب حسن و حسین چھوٹے تھے میں تب بھی خدمت دین میں مصروف تھا، میں نے غزوات میں شرکت کی، میں نے جہادی معرکوں میں شرکت کی، میری خدمات سے زمانہ آشنا ہے، لیکن آپ انہیں زیادہ نوازتے ہیں اور مجھے ان سے تھوڑا دے رہے ہیں، نصف دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تمہیں بھی حسن و حسین جتنا چاہیے، پھر ایسا کرو کہ تم حسن کے باپ جیسا باپ لے کر آؤ، حسن کی ماں جیسی ماں لے کر آؤ، حسن کے نانا جیسا نانا لے کر آؤ، حسن کی خالہ جیسی خالہ لے کر آؤ، حسن کے ماموں جیسا ماموں لے کر آؤ، تو میں تمہیں بھی اتنا ہی دوں گا، اور تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حسن کے بابا علی ہیں، تیرا بابا عمر ہے، حسن کی والدہ فاطمہ ہے، تیری والدہ اس کے مقام کو نہیں پہنچتی، حسن کا نانا محمد الرسول اللہ ہے، تیرے نانے کو جانتا کوئی نہیں، حسن کی خالائیں نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں اور تیری خالائیں عام ہیں، حضرت حسن کے ماموں نبی کے بیٹے قاسم ہیں، عبداللہ ہیں، طیب ہیں، تیرے ماموں کون ہیں، ان کی کیا حیثیت کہ ان کا مقابلہ کر سکیں، جب تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا تو پھر تیرا وظیفہ ان کے جتنا کیسے ہوگا؟ تو یہ اصحاب نبی جو حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے نا، یہ نبی کی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں انہوں نے جہادی معرکوں میں شرکت کی، شباب میں تھے، جوان تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا جب بلوائیوں نے، غداروں نے
محاصرہ کیا تھا تو عثمان غنی کے گھر کے جو پہرے دار تھے وہ حسن اور حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو عزیزان گرامی قدر، نبی علیہ السلام کے گھرانے سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ ان کی محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے، من راکبہا نجا، جو اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرقا، جو پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اللہ کے حکم سے، پھر جتنے لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے، جو پیچھے رہ گئے وہ ڈوب گئے۔ فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، یعنی جو ان سے محبت کرے گا وہ بچ جائے گا، جو ان سے محبت نہیں کرے گا وہ ڈوب جائے گا۔ بلکہ علماء اس حدیث کو اگرچہ ضعیف کہتے ہیں، ایک اس حدیث کو لے کر اور ایک اور دوسری حدیث کو لے کر بات کو بڑے اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پاؤ گے۔ اب آئیے، جب لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں، سمندر میں اترتے ہیں تو ستاروں کو دیکھ کر راستوں کا تعین کرتے ہیں۔ فرمایا اہل بیت کشتی کی مانند ہیں اور تم اس کشتی پہ سوار ہو اہل بیت کی محبت لے کر کے، اور اس کشتی پر سوار ہو کر جب تم نے آگے بڑھنا ہے تو ستاروں کو دیکھ کر بڑھنا ہے، ستاروں کی محبت بھی ہونی چاہیے، تبھی یہ کشتی کنارے پر لگے گی، تبھی یہ کشتی ساحل پر لگے گی۔ گویا کہ تمہارا ایمان، تمہارا مذہب ایک سمندر ہے، اہل بیت کی محبت کشتی ہے، اصحاب کی محبت ستارے ہیں۔ اب اہل بیت کی محبت، اصحاب کی محبت لے کر کے اس ایمان کے سمندر میں چلو گے تو ساحل پالو گے۔ اگر کسی ایک کو بھی چھوڑا تو نجات نہیں، غرق ہو جاؤ گے۔ ستاروں کو چھوڑو گے تو بٹک جاؤ گے، کشتی کو چھوڑو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ اگر ایمان کے ساتھ کنارے پہ لگنا ہے تو پھر اس کشتی پر سوار ہو کر اہل بیت کی محبت اور اصحاب نبی کی محبت کو لے کر چلو۔ یہ نہ دیکھو کہ وہ فلاں فریق کہتا ہے اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہم نہیں کریں گے۔ ضد کی وجہ سے محبت نہیں چھوڑنی، ایمان کا تقاضا یہ ہے اصحاب نبی سے بھی محبت کی جائے، آل نبی سے بھی محبت کی جائے، اہل بیت نبی سے بھی محبت کی جائے۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے، یہی ہمارا دین چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وعلیکم